میں جو پولیس کا سربراہ ہے، وزیر داخلہ کے بارے میں جب انہوں نے یہ بات کر دی تو وزیر اعلیٰ سندھ تو خود تحقیقات نہیں کر سکتے اس کی، وہ تو انویسٹیگیٹر نہیں ہے، وہ ایکسپرٹ نہیں ہے اس چیز کے. تو وزیر اعلیٰ سندھ نے پھر یہ مناسب سمجھا کہ اس معاملے کو اب ہم جوڈیشل انکوائری کے لیے، جوڈیشل کمیشن کے لیے بھیج دیتے ہیں تاکہ ہائی کورٹ کا ایک سٹنگ جج اس کی تحقیقات کرے، اس کے اندر جو فیکٹس ہیں وہ منظر عام پر آئیں، جو پولیس کے لیپسز ہیں یا سرکاری افسران کے لیپسز ہیں وہ بھی سامنے آئیں، تاکہ جو آپ کو انٹرنلی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی کریں، اور جو اس کیس سے ریلیٹڈ فیکٹس ہیں وہ ہو جائیں فائنل، تاکہ وہ فیکٹس پھر آیو کے پاس ہیں اور وہ 173 کی رپورٹ پھر ایونچولی عدالت میں میجسٹریٹ کے سامنے پیش کر پائے. کابینہ سے اس بات کی منظوری کی گئی اور کابینہ کی منظوری کے بعد 22 تاریخ کو خط معزز چیف جسٹس صاحب کو ارسال کر دیا گیا. اس کے جو ٹی او آرز ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو کہ حکومت کا پوائنٹ آف ویو کنوے کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں. پہلا ٹی او آر ہے ٹو ایگزامن دی ایگزیکٹ فیکٹس and circumstances leading to and surrounding the death of Mir Raza Ali. دوسرا, determine whether the investigation is being conducted impartially and in accordance with law and identify any investigative angle or evidence requiring further investigation. Determine whether any police officer, MLO or any other official committed negligence, dereliction of duty, professional misconduct, suppression, manipulation of evidence or any unlawful act, omission or cover-up. کہ سرکاری طور پر کوئی اگر کمی، کوتاہی، غلطی ہو وہ. اور چوتھا, to make recommendations for further investigation, forensic analysis اور لیگل ڈپارٹمنٹل ایکشن. یہ کر کے ہم نے چیف جسٹس صاحب کو ہفتے کو وہ خط ارسال کیا اور آج صبح یا دوپہر کو جسٹس عمر سیال صاحب ہائی کورٹ کے سٹنگ جج ہیں، ان کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیا گیا ہے. ہم نے 30 دن کا ٹائم پروپوز کیا تھا. 30 دن ہوں گے جوڈیشل کمیشن کے پاس کہ وہ تمام فیکٹس کو دیکھ سکے اور اپنی فائنڈنگ کو حکومت کو بھجوا سکے. تمام سرکاری ادارے، ہماری پولیس وہ سپورٹ کرے گی جوڈیشل کمیشن کو. جو ان کو ایویڈنس ریکوائرڈ ہوگا، معاونت ریکوائرڈ ہوگی، وہ تمام اسسٹنس ہماری جانب سے جوڈیشل کمیشن کو پرووائڈ کی جائے گی تاکہ اس معاملے کو ہم فیکٹس کو جان سکیں. اور وہ جو ماں بار بار پوچھ رہی ہے کہ میرے بیٹے کا قاتل کون ہے، ہم ان کو جواب دینے میں کامیاب ہو سکیں. ایک چیز سر میں بتانا بھول گیا تھا آپ کو کہ اس دوران جب میں آپ کو یہ تفتیش اور تحقیقات کی بات کر رہا تھا، فیملی نے کہا کہ ہمیں انویسٹیگیشن فون، اسمارٹ واچ اور سم اس کی پنجاب فورینزک سے چاہیے. تو ہماری پولیس نے وہ تمام تینوں چیزیں بائی ہینڈ، یعنی کہ فون، مرحوم کا فون، اسمارٹ واچ اور سم پنجاب فورینزک کو ڈیلیور کی ہے اور ان کی رپورٹ اس وقت متوقع ہے. ایپل اور میٹا سے ڈیٹا لینے کے لیے یہی پولیس ٹیم ہماری عامر فاروقی صاحب کی ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے. انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ ہوموسائیڈ کا معاملہ ہے، قتل کا معاملہ ہے، کسی کی جان، کرمنل معاملہ ہے، تو ہمیں اس میں عدالتی آرڈر ریکوائرڈ ہے. تو پولیس نے عدالت سے، میجسٹریٹ سے رجوع کر کے وارنٹ ایشو کروایا ہے. اور اگر وہ آپ لوگوں کے پاس نہیں، وہ بھی میں آپ سے شیئر کر لوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بالکل چیزوں کو شفاف طریقے سے لے کر چلنے کے لیے
جو جو چیزیں کرنے کی ضرورت ہے وہ کی گئی تاکہ تمام تفصیلات حکومت کے پاس بھی ہوں, پولیس کے پاس بھی ہو, اور جو لواحقین ہیں, جو فیملی ہیں, اس کے دوست احباب ہیں, ان کے پاس بھی ہوں. تو آج یہ جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیا گیا ہے. ہم ویٹ کریں گے جوڈیشل کمیشن کے نوٹس کا. ہمارا ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے, ہوم سیکرٹری صاحب, وہ سیکرٹری کے طور پر کام کریں گے, سیکرٹیریٹ ہوگا اس کا, تاکہ جو بھی ان کو سپورٹ معاونت درکار ہوگی وہ ان کو معاونت کی جائے. اور 30 دن میں انشاءاللہ جب یہ رپورٹ آ جائے گی تو ہم چیزوں کو پھر مزید آگے لے کر چل پائیں گے. ایک سوال جو ایم شور آپ صحافی مجھ سے پوچھیں گے, میں خود ہی بتا دیتا ہوں کہ کہیں انویسٹیگیشن تو ہیمپر نہیں ہوگی, اسے نہیں ہوگی, انویسٹیگیشن چلتی رہے گی. جو انہوں نے ایپل کو, میٹا کو خط لکھا ہے, اس کی تفصیلات ان کے پاس آئیں گی. وہ جو 173 کی رپورٹ جمع کرانی ہے پولیس کو, جو قانونی چارہ جوئی ہے اس موت کے حوالے سے, وہ چلتی رہے گی. اور یہ جو 4 TORs ہیں, اس کی رپورٹ معاونت کرے گی مزید اس 173 کی رپورٹ کے حوالے سے. جو آپ کا سوال جواب ہے, میں حاضر ہوں. میں ایک صرف ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, میں اس پریس کانفرنس کو سیاسی پریس کانفرنس